جتنا جتنا ذہنوں میں حسین سخی کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے مالک دو جہاں بحق ملکہ کونین بانیان کی یہ صف ازا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کی حاضری ملکہ کونین کی عزت کے صدقے میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ بہت سارے بندے آمین بھی نہیں کہہ رہے، کوشش کریں آمین ضرور کہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں پہ ذکر سید الشہداء ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو کربلا بنا دیتا ہے۔ آپ اگر یہاں بیٹھ کے بھی آمین نہیں کہیں گے تو میرے خیال سے کائنات عالم میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں آپ آمین کہیں اور دعا قبول ہو جائے۔ مالک آپ سب کو عزت و شرف عطا فرمائے، آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدق دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے زوجہ محترمہ سید امداد علی شاہ اور بھی جتنے مومنین و مومنات اس جہاں سے جا چکے ہیں، میرے مالک سب کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے۔ اجازت ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے۔ بڑے پیارے روشن چہرے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ابتدائی مجلس ہے اور آپ کی توجہات کے لیے ایک جملہ ارسال کرتے ہیں، پھر آپ جتنی محبت فرمائیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی۔ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر لمحہ ضائع کیے، وقت بڑا تھوڑا ہے، آپ نے جتنی محبت کرنی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ سفر جاری ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے اور اسی کے مطابق ہی سفر کرنا ہے۔ نوجوان مہربانی کیجئے گا، آپ سہارا دیجئے گا تو بات آسان ہو جائے گی۔ میں آیہ کریمہ کی تلاوت سے پہلے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن اعجاز الہی ہے، معجزہ مصطفیٰ ہے۔ ہر جگہ پہ بولنا ثواب نہیں، لیکن ایک چیز کی گارنٹی باوضو سیدوں کے ممبر پہ دے رہا ہوں، جو مجلس شبیر پہ بولے گا خدا کی عزت کی قسم ہے وہی زبان قبر میں بھی بولے گی۔ قرآن کا ایک اعجاز ہے، قرآن ایک معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ چلو اتنا پیارا بول لیو تو ایک لفظ اور ہدیہ کر رہے ہیں۔ سرکار قرآن کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے۔ جو بندہ میری طرح سب سے کم پڑھا ہے نا، وہ بھی لفظ غور سے سنے تو سمجھ آ جائے گی۔ سرکار مہربانی فرمائیے گا، قرآن کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے۔ کتاب لکھا ہوا، لکھنے کو کتاب کہتے ہیں، بولنے کو کلام کہتے ہیں۔ اس جملے تے فیصلہ کرنا ہے بھئی سفر تو اڈے وقت بڑا کیتا ہے، بولتے گئے کلام اللہ ہو گیا۔ مہربانی جانا، مہربانی جانا، حیدری اللہ کا ربات فرما۔ مصطفیٰ بسم اللہ سرکار، مصطفیٰ بولتے گئے کلام ہو گیا، علی لکھتے گئے کتاب ہو گیا۔ ہون میں جملہ کرنے حق رکھنا، دونوں بھائیوں کی مشترکہ کاوش کا نام قرآن مجید ہے۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، بہت پیاری حیدری آئے۔ آپ بیٹا سنیں، آپ سنیں، بڑے سمجھے گی بھی اور داد بھی دیں گے۔ قرآن میں ایک اعجاز یہ ہے، جو بات شروع ہوگی جناب دل لگ گئے تو اڈے مقروض ہو گئے ہیں، بالکل مقروض ہو گیا۔ ہون اب بندہ کوئی فون تے بھی آکھے نہ تے پجے لگے ہوا، محبت ہی بڑی کیتی ہے۔ مہربانی فرماؤ جی، بات شروع کی جناب۔ قرآن ایک اشارہ کرتا ہے، مثلا مثال سے سمجھ آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اللہ کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ بندے سمجھتے کہ اللہ اس ظاہری سورج کی قسم کھا رہا ہے۔ میں گل سمجھا کے جانی، جڑا ٹائم میں پڑھنا ہوں میں ہی پڑھنا ہے، تسی چوکھا بھی انتظار کرو تو پھر بھی میں ہی پڑھنا ہے، تسی اور بھی پریشان ہو وہ تو پھر میرے بعد ہی انہیں پڑھنا ہے، جس کا ٹائم جناب باچا ہے، لیکن اس ٹائم تو میں ہی کھلوتا نا، تھوڑی محبت کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے مجھے سورج کی اور سرکار اس کی روشنی کی۔ بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ ظاہری سورج کی قسم کھا رہا ہے، توجہ نہیں فرمائی جناب۔ یہ جو سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، بندے سمجھتے ہیں اللہ اس سورج کی قسم کھا رہا ہے۔
میں تو تھوڑا نہیں سمجھیا، میں سمجھا تو لکھاں تے مجمع بیٹھے ہو تو میں انج میں ہر روز لکھاں جو پڑھنا. خدا دی عزت دی قسم ہے جب قرآن اس گھر سے نہیں لوگے نا جس گھر میں نازل ہوا ہے تو یہی سورج سمجھ میں آئے گا نا. میرے چھٹے امام سے پوچھے گا مولا یہ ظاہری سورج کی قسم ہے؟ میرے امام نے فرمایا نہیں یہ ظاہری سورج نہیں ہے، یہ ظاہری سورج نہیں ہے. سار اٹھا میں جناب یہ ظاہری سورج نہیں ہے. مولا پھر کس کی قسم ہے؟ سرکار صادق نے اپنے سینے زد پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ایک دن آمنہ کا لال بطول کا بابا واللیل کی زلفیں سوار کے جب گھر سے نکلے تھے نا نہایت واجب الاحترام سرکار علامہ قبلہ علی ناصر حسینی صاحب تشریف لے آئے ہیں. اور میں اکثر اتفاق ایسا ہوا ہے کہ بالکل میں نے قبلہ کو قطعاً نہیں زحمت دی کہ میں اپنے ٹائم سے زیادہ پڑھوں، بالکل ٹائم کے اندر رہ کے جتنے تشریف فرمائے مہربانی فرمائیے گا. ایک بار آیت کا ترجمہ میرے سمجھ نہیں آئی جے کیا اچھا لو جی مہربانی فرماؤ جی. قبلہ کی اجازت ہوگی میں گل سنا نا. چلو قبلہ بھی سبب سے تشریف فرمائے کلام پاک سامنے پڑھا میں ترجمہ پھر کرنے لگا. اللہ کہہ رہا مریم تجھ کو چنا پاک رکھا پھر چنا پوری کائنات کی عورتوں سے. جب تک سب کی توجہ نہیں ہوگی میں جملہ مکمل نہیں کروں گا. سرکار چنا پاک رکھا پوری کائنات کی عورتوں سے پھر چنا. میں جملہ یہ کہنے والا ہوں مریم وہ ہے جو عالمین میں سے چنی جائے. جلدی بہو میرا پتر. فاطمہ وہ ہے جو 14 سے چنی جائے. مہربانی فرماؤ جی. مریم بھی بطول ہے فاطمہ بھی بطول ہے. مریم بھی بطول ہے فاطمہ بھی بطول ہے. اللہ بطول کا مرتبہ بتا رہا ہے. عام عورت کون ہے؟ سرکار بطول کون ہوتی ہے؟ سار اٹھائیو جناب میرے پاس جناب مہربانی جناب تھوڑا جناب تعبر فرماؤ تو گل مکمل ہو جائے دی. بطول کون ہے اور عام مستور کون ہوتی ہے؟ مریم کو محراب مسجد میں رکھ کے اللہ نے کائنات کو بتایا ہے. عام مستور وہ ہوتی ہے جو پورا مہینہ مکمل عبادت نہیں کر سکتی. بطول وہ ہوتی ہے پہلی سانس سے آخری سانس تک محراب میں رہ سکتی ہے. مہربانی کرو جناب زکریا علیہ السلام بات ساٹھ کر دی جناب. جناب زکریا جب بھی جناب مریم کے پاس آتے کلما داخل علیہا زکریا فی المحراب جب بھی جناب زکریا مریم کے پاس آتے میرے پاس دیکھو جناب جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے پاس آتے گل کراں جیڑے بندے کو پیچھے رہ کے نگے آ جاؤ تاکہ گل مکمل ہو جائے. اگلیاں سیٹاں فول ہو جانا تو پچھلے بہ جو مجلس مکمل ہو جائے دی. ہوں مہربانی کرو جناب جب بھی جناب زکریا قرآن کہہ رہا وکفلہا اس کی کفالت کی ہے زکریا نے. جناب مریم کی کفالت بولو جی کس نے کی ہے؟ جناب زکریا نے. جب بھی جناب زکریا قرآن کہہ رہا ہے جناب مریم کے پاس آتے تو کیا دیکھتے کہ انواع اقسام کا کھانا جناب مریم کے سامنے پڑا ہے. جناب زکریا سوال کرتے میرا بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یہ طعام کہاں سے آیا ہے؟ تو جناب مریم فرماتی من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے میرے لیے جنت کا کھانا لے کے آئے ہیں. تھوڑی توجہ پوری نہیں تو میں جملہ پورا کر لگا. جناب مریم کے لیے سرکار جنت سے کھانا فرشتے لے کے آتے تھے. اللہ کرے جملہ مکمل ہو جائے تو تھوڑے ذہن مرکوز ہو جان متوجہ ہو جان تو میں جناب کو دعا حاصل کر سکاں. سرکار مریم وہ ہے جس کے سامنے جناب فرشتے لے کے کھانا رکھتے تھے اور زکریا دیکھ کے پوچھتے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جملہ کھڑا جناب خدا کی عزت کی قسم ہے مریم وہ ہے جس کو فرشتے دینے آتے ہیں. فاطمہ وہ ہے جہاں لینے آتے ہیں.
کوشش کرو پچھلے بندے بھی، کوشش کرو پچھلے. بسم اللہ. حیدری. مریم وہ ہے جس کو کھانا دینے آتے ہیں. سیدہ وہ ہے، اللہ کھار آباد فرمائے، جہاں پہ فرشتے سرکار لینے آتے ہیں. ایک بار تاریخ کا اور الٹتے ہیں جلدی سے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پہ دقل باب ہوا، دو بندے کھڑے ہیں، قرآن کہہ رہا، دو بندے کھڑے ہیں. سرکار نے سلام کر کے ان کو بیٹھک میں بٹھایا، جلدی سے ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کے ان کے سامنے رکھا. میں پورے قرآن دا رکوع، قبلہ گواہی دے کہ پورے قرآن کا رکوع 1 منٹ کے 10ویں حصے میں آپ کے سامنے رکھا. مہمان آئے، رسیو کیا، بیٹھک میں بٹھایا، ان کے لیے جلدی سے بچھڑا ذبح کر کے سرکار بھون کے ان کے سامنے رکھا. جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں مہمان بڑے پیارے ہیں، چہرے بڑے نورانی ہیں، کھاتے نہیں ہیں. ہائے ہائے. جناب ابراہیم نے فرمایا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کائنات کا سب سے بڑا مہمان نواز میں ہوں، میں اسماعیل کا بابا ہوں، کھاتے کیوں نہیں؟ ان نورانی چہرے والوں نے کہا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی جناب ابراہیم کے چہرے پہ خوف کے اثار تھے کہ یہ کیوں نہیں کھاتے، یہ کیوں نہیں کھاتے. ان دو میں سے ایک بولا، نبشرک بغلام زکیہ، ہم تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں. میں مہربانی جناب، ہم تجھ کو بیٹے کی سرکار بشارت دینے آئے ہیں، ہم تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں. جڑا بندہ میرے جنہ کٹ بھی پڑے ہے نا وہ بھی سمجھ گیا ہے یہ آنے والے دو کون تھے. سرکار فرشتے تھے نا، وہاں ابراہیم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے سرکار یہ کہتے ہیں ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم کھانے والے نہیں ہیں. جملہ سن کے سمجھ کے جڑا بندہ لاہور دے گردو نواز چو آ کے پھر نہ بولیا نا میں ٹور کے کوڑا جنا 10 میں گجرات تو سفر کیتا ہے تو جرم کے اگر سمجھ آئیے تو دعا بھی نہیں کیتی. سرکار ابراہیم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے فرشتے کہتے ہیں ہم کھاتے نہیں ہیں. سیدہ تیرے در کی کیا عظمت ہے، کوئی آتا ہے دے دو نا، ہم مسکین آئے ہیں. اللہ سلام آباد فرمائے، اللہ کھار آباد فرمائے. ہم یتیم آئے ہیں، ہم اسیر آئے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے مانگنے کے لیے آئے ہیں. ہوڑی جا جملہ آکھاں مہربانی کرو جی، دیکھ لو جی جناب، میں نے کوئی لفظ ضائع نہیں کیا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا. آہستہ لفظ آکھاں. وہاں پہ بیٹھے جناب ابراہیم نے ان کو نہیں پہچانا. تسی لکھ اور بھی رینج ہو جو قرآن کہہ رہے ہیں جناب نہیں پہچانا. وہ ابو الانبیاء، وہ اول العظم، وہ رسول، وہ امام، وہ جد الانبیاء، اسماعیل کا بابا ابراہیم، وہ نار نمرود کو سرد کرنے والا سرکار ان کو نہیں پہچان سکا، ان کو نہیں پہچان سکا. تھوڑے چکو کھلو کے جملہ پڑھ دا اتھے بے کے میں دعا کر دا تو پتہ لگ دا حق کی بن دے. سرکار اتنے بڑے قاداور نبی جناب ابراہیم سرکار نہیں پہچان سکے کہ میرے دسترخوان پہ کون بیٹھے ہیں. جو پسینے سے بنے ہیں ان کو تو ابراہیم پہچان نہیں سکا. خدا کی عزت کی قسم ہے مولوی پھر اپنی عقل کا علاج کرانا. جس کے پسینے سے بنا ہوا فرشتہ اول العظم نہیں پہچانتا، تو کیا جانے محمد کس کمال پہ ہے. اچھا بولو، مل کے بولو حیدری. اللہ کہہ رہا بات مسکین مانگنے آئے ہیں، یتیم مانگنے آئے ہیں، اسیر مانگنے آئے ہیں. چلو ایک جملہ ذہن میں آگیا کیا ہی دیتے. میں جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کنیز سیدہ کے ایک جملہ سنیں. جتنے امتی بیٹھے ہیں نا وہ میرے لیے دعا فرمائیے گا جناب. سار اٹھائیے گا. روٹیاں کس نے دی ہیں؟ بولو جی. فضا نے. بچہ بولا ہے کس نے دی؟ اچھا کر کے بولو کس نے دی؟ آپ سارے رئیس لوگ بیٹھے، وسدے کران دے بندے بیٹھے، آپ کے دروازے پہ دکل باب ہو، کو مانگنے والا آئے تو نوکر دیتے ہیں کہ یہ لے لو؟ نہیں، مالک دیتے ہیں یہ اس کو دو. اتنی سونی گال سن کے سیرہ ہلایا ہے. ایک بار پھر سنو. سرکار ایسے ہی ہے نا، آپ کے دروازے پہ ایک کوئی فقیر دکل باب کرے تو کیا ہوتا ہے؟ مالک جیب سے کچھ نکالتا ہے تو کہتا ہے یہ لو
اور اس کو دو. جاؤ کسی تاریخ کی حدیث کی کتاب میں مجھے دکھا دیجئے گا, قبلہ کی موجودگی میں لفظ کہہ رہا ہوں, 4 روٹیاں آل محمد کی, 5ویں فضہ کی ہے. مہربانی کرو جناب, مہربانی کرو جناب. 4 روٹیاں آل محمد کی, 5ویں سرکار فضہ کی ہے. 4 آل محمد کی, 5ویں فضہ کی ہے. سرکار جو آنے والے مانگنے والے تھے سب جانتے ہیں فرشتے تھے. کوئی تو کہتا نا فضہ تیری روٹی نہیں لینی ہے. میرے خدا دی قسمیں پاروں دے, میں جناب سے نہ جوڑ کے بلا تھا, مہربانی فرما. کوئی تو کہتا نا کہ تو نوکرانی ہے, تیری روٹی نہیں لینی. سرکار مجھے بالکل نہیں اندازہ کہ فضہ کی 5ویں روٹی, دعا کرے آئے, اوپر تھی یا نیچے تھی. سرکار روٹی اوپر ہو یا نیچے ہو, فضہ نے روٹی دے کے زمانے کو سمجھایا ہے اگر روٹی اوپر ہے تو رزق کی ابتدا فضہ سے ہے. بولو جڑے بول سکتے ہو. اگر روٹی آخر پہ ہے, جلدی جناب, حیدریہ, جلدی جناب, علی علی بے شمار, جلدی جناب, جلدی سارے حیدری. مہربانی جناب, بات ختم کریں. وہ جناب مریم کے سامنے راضی بیٹھے جناب, کھانا دیکھ کے جناب زکریا نے پوچھا کہاں سے آیا ہے. علماء فرماتے جناب مریم کے سامنے سرکار یہ کھانا دیکھ کے زکریا علیہ السلام کی عمر ہے 95 سال. دل میں آس پیدا ہوئی کاش میری بھی اولاد ہوتی اور اس کے سامنے جنت کا کھانا پڑا ہوتا. کچھ بندے پریشان ہو گئے ہو, بالکل نیڑے لاڑ گا تو قبلہ ٹائم دے گا, میں 1 منٹ بھی ود نہیں پڑھنا, جڑا میں نے حکم کیتا اس دے اندر ہی پڑھنا ہے, لیکن جملہ میرا ضائع نہ ہوئے, مہربانی فرماؤ. جناب زکریا نے کھانا دیکھا, دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میری بھی اولاد ہوتی. علماء فرماتے ہیں جناب زکریا نے اللہ کے حضور دعا کی, قرآن کی آیتیں بن گئی. جب جناب زکریا حالت رکوع میں تھے تو فرشتوں نے آ کے کہا اللہ کہہ رہا ہے تم نے ایک معصومہ کو پالا, ہم تجھ کو انعام کے طور پہ یا جیسا معصوم بیٹا دیتے ہیں. میں کتنی جلدی کیتی ہے, خدا دی قسمیں پڑھا تے پورا گھنٹہ پڑھنے, لیکن میں ساری گل مکا دیتی ہے. ایک باری ہم رقاب ہو کے گل پھر سنو, مینو داد نال چوکھی گل اے عزیز ہے, اتنا سفر کر کے آئے ہوں کہ بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. قرآن کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. جناب زکریا نے سرکار مریم کو پالا, مریم کے سامنے کھانا دیکھا, دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میری بھی, سیر ہلاؤ میرے نال, اولاد ہوتی. دیکھو میرے پاس اولاد ہوتی. دعا مانگی رکوع کی حالت میں, فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مریم کو پالا. دیکھو جی مریم کو پالا, اللہ تجھ کو یحییٰ جیسا معصوم بیٹا نبی رسول عطا کرے گا. خدا کی عزت کی قسم ہے, علماء نے اس کے حاشیے میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں, لیکن جو مولانا امداد حسین کاظمی صاحب نے لکھا ہے نا, سرکار نے لکھ کے قلم توڑ دیتا ہے. انہوں نے فرمایا جناب زکریا نے ایک بار زیارت کرنا سارے دی, جناب زکریا نے توڑ تک ہم رقاب ہوئے جناب زکریا نے مریم کو پالا, اللہ نے بطور انعام یحییٰ جیسا بیٹا رسول نبی معصوم عطا کیا ہے. محمد کو پالا ہے ابو طالب نے. پچھلے بندے ہاتھ نہیں اٹھایا, پچھلا بندے ہاتھ نہیں اٹھایا. میں راضی ہے سرکار. زکریا کو ایک بار پھر سنو جناب, زکریا پالتا ہے مریم کو, اللہ نے بطور انعام یحییٰ جیسا بیٹا دیا. گل دا لطف آ جاتا, بطور انعام یحییٰ جیسا معصوم رسول بیٹا دیا. اب محمد کو پالا ہے میرے ابو طالب نے, محمد کو پالا ہے میرے ابو طالب نے. آج ویلڈ ہو کے تو پیڈے ہو کے محمد کو پالا سرکار ابو طالب نے. ذات کبریا نے کہا اس نے ایک معصومہ کو پالا, میں نے معصوم نبی بیٹا بطور انعام دیا.
ابو طالب تو نے میرے محمد کو پالا، دوں تو کیا دوں، دوں تو کیا دوں، اگر محمد سے کم دیتا ہوں تو یہ میری ربوبیت کی توہین ہے، اس سے بڑھ کے دے نہیں سکتا۔ میرے کارخانے قدرت کے کمال کا نام محمد ہے، دوں تو کیا دوں، دوں تو کیا دوں، اگر دل ایتھو بولے تو دعا ضرور کرے، دوں تو کیا دوں، ذات کبریا کی آواز ابو طالب، چاہ تو نے میرا ایک محمد پالا، تیرے 12 محمد۔ مل کے بولو، سارے بولو، سارے بولو، حیدری۔ تیرا پہلا بھی محمد، تیرا درمیانے بھی محمد، تیرا آخری بھی محمد، تیرے سارے کے سارے۔ بات ختم ہو جائے، ٹائم نہیں رہ گیا، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جناب فضا سین سیدہ کے اندر کھڑی ہیں، مہربانی کریں۔ جناب سلیمان فارسی دروازے سیدہ پہ کھڑے ہیں۔ آخری لفظ جی، ایک جملہ مصاحب کا کہنا مجلس مکمل ہو جائے، بالکل آپ کو دیر نہیں کرنی۔ جناب فضا سین سیدہ کے اندر ہے، سین فاطمہ کے اندر ہے۔ جناب سلیمان فارسی باہر کھڑے، صاحب دمت ثاقبہ لکھتے ہیں، باہر کھڑے جناب سلمان نے کہا، فضا یہ تو بتاؤ یہ سدرہ کیا ہے؟ مہربانی کرے جناب، یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جناب فضا نے اندر کھڑے ہو کے کہا، وہ عالم امکان کی آخری سرحد کا نام سدرہ، جہاں پہ جا کے مخلوق کی سانسیں ختم ہو جائیں، مقام سدرہ۔ بول دے ہو جناب، جہاں سے آگے جبریل کے پار جھل جائیں، مقام سدرہ۔ بولتے 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 وہ کہاں ظہر سے شروع ہوئی، سرکار مغرب کا وقت آ گیا۔ جناب سلمان نے کہا، بڑھا بندہ کس وقت دا دروازے تے کھلوتا؟ فضا کوئی آسان لفظوں میں بتاؤ کہ مقام سدرہ کیا ہے، کوئی آسان لفظوں میں بتاؤ کہ مقام سدرہ کیا ہے۔ کوئی ہے علی اڑا بیٹھا، مقام سدرہ کیا ہے، کوئی آسان لفظوں میں بتاؤ۔ راضی ہے جناب؟ مقام سدرہ کیا ہے؟ توڑ تک دعا میں تو لطف آ جائے دا۔ اندر کھڑی فضا نے جلال میں آ کے کہا، کب سے بتا رہی ہوں سدرہ یہ ہے، سدرہ یہ ہے، سدرہ یہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، سر اٹھاؤ۔ بس سلمان یہ سمجھ لو، میں سدرہ کے اندر کھڑی ہوں، تم سدرہ کے باہر۔ مل کے بولو، حیدر۔ اللہ نہ سلام آباد فرما، بسم اللہ۔ حیدری، بس یوں سمجھ لو، راضی ہیں جانا؟ اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے، اللہ ویڑے آباد فرمائے، میرے بانیاں بہراواں دی مالک زندگی دراز فرمائے۔ ایسے علی دیاں تیاں نو لوکاں بڑا مارے ہے، اسے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی۔ میں قبلہ سرکار کا احترام دل سے اور اپنے استادوں کے برابر سمجھتا ہوں۔ میرے استاد المکرم بابا جی سید ریاض حسین شاہ صاحب افرت طوال اللہ مقام ہوا ونور اللہ مرقدہ، کبھی ان کے پاس بیٹھے بیٹھے قبلہ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ میں کوئی خوشامد کی بات نہیں کر رہا، باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، سید ہوں اور حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تو بابا جی سرکار بڑی پر کے اندے سن، میں اپنے جان تو بعد پریشان نہیں، اللہ نے علی ناصر جیسا بندہ ممبر تھے۔ یہ میرے استادوں کی دعا کا اثر ہے۔ لو میں ایک لفظ کہتا ہوں، آپ ہائے ہوگی، مجلس مکمل ہوگی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں کی آکھے علی دیاں تیاں نو لوکاں بڑا، جڑے بندے امیراں بن کے ہائے نہیں کیتی۔ ایک لفظ آپ سے پوچھوں بابا جی، غریب سے غریب بندہ ہو، بابا جی غریب سے غریب بندہ ہو، او دی تین کوئی مارے تو راتی پنڈ دا چودھری دی باں پھڑ کے تو ٹور پیندا، چل یار پوچھئے لوگ پتراں تو مار دینے، اس تینوں کیوں مارے ہیں؟ اللہ توڑے ویڑے آباد رکھے۔ ایتھے میرے استاد المکرم اللہ مقام و نور اللہ مرقد ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بابا جی فرماندے سن، جس بطول کا بھائی نہیں تھا، معاف کر دے بے جے، انہوں لوکاں کار آ کے مارے ہے۔ سید ہائے کرو پتہ لگے کتھے بیٹھے ہو، جس بطول دا ویر کوئی نہیں۔ سرکار فرماندے سنو، انہوں لوکاں کار آ کے مارے ہے۔ مجرم سیدہ دا سید جڑا سن کے جملہ ہے نہ کرے، بابری فرماندے جس بطول کا بھائی نہیں تھا،
انہوں کار آ کے مارے ہے۔ اگلا جملہ باوری فرماتے سن جس زینب کے 18 بھائی تھے نا انہوں ہر چوک چمارے آنے ہر بازار چمارے آنے تو رو کی آندھی چادر دے او میری ماں دا جنازہ دیرات۔ اللہ توڑی ہائی قبول فرمائے، اللہ توڑا ماتم قبول فرمائے۔ میری امید تو زیادہ ہوئی، کتنا غریب علی، ہائے کتنا غریب علی۔ سرکار میں قوم میں پڑھتا تھا 2006 میں میرے گجرات کے علاقے کے 2 لڑکے او یونان دے ڈنکی لاندیا مر گئے۔ انہوں نے ایران دے قبرستان ترکی دے بارڈر تو چک کے دفن کی تھی انہیں۔ 3 مہینے بعد او دے پیو اتھے گئے کسے واسطے نہ من ملے تو میں نے شاہ ایک وری پتران دی قبر تے لے جا۔ جڑے بندے ایران گئے ہو سرکار میری گواہی دے اتھے قبرستانہ دے رجسٹر بنے ہیں مردیاں دے نام لکھے ہیں لبدیاں میں اتھے لے گیا۔ او خوئی سلمچے آخر ترکی دے بارڈر تے علی ناصر صاحب خدا دی عزت دی قسم ہے جو دو سکے پیو این سکے پتران دی قبر تے کھلوتے بابا جی روندیاں قبران تے ڈگ پہ میں سہارا دیتا سینے نہ لایا تو میں کیا موت پر حق ہے موت آ جاندی ہے ہائے توسوے سے نا موت آ جاندی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے ایتھوں میرے گلج باما پا کے کہتے شاہ گل موت دی نہیں گل ایک آ گئی ہے کدی وطن دے دفن ہو دینا او شب جمعہ پہنا چراغ بار دیا میں کیا وائی علی کتنا غریب ہے جنیاں تیاں روڑ کے بار گئیاں مرحبا 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 اللہ بیڑے آباد فرمائے جے میری امید تو زیادہ آئے ہوگی یہ کہ بلا علامہ فرماتے ہیں عبدالرزاق مقرم مقتل کی سب سے بہترین اور محکم کتاب لکھنے والے انہاں لکھے ہے انہاں فرمایا ہے زخم جدوں ٹھیک ہو جان اللہ نہ کرے زخم آوے میں مصائب دی توہین سمجھنا میں پڑھتا رہا تو بندے رونا نہ میں مجلس لان واتے نہیں ایک غریبان دی کہانی ہے تے کہانی سمجھ کے سنانا بابا جی انہاں کیا زخم آوے تے ٹھیک ہو جاندہ ہے جب زخم ٹھیک ہو جائے سرکار نشان باقی رہ جاتا ہے جب بھی بندہ وہ نشان دیکھتا ہے نا ان پوری گل یاد آن دی ہے اے میں موٹر سائیکل تو ڈگا اے میں گوڑی لگی انجی ہے نا اے میں خنجر لگا سیر حلاو میرے نار پوری گل یاد آن دی ہے نا میں پہلے ماتم کران جو کسی نے شرم نہ آوے ایڈی سونی ہائے کرے ہے جو زینب دعا فرمائے میرے سید و ساجدین امام فرماتے ہیں شام کے بعد مدینے جدو رڑ کے کٹھیاں بندیاں سڑنا تو کوئی آندی ہے اے میں اکبر دے قاتل مارے ہائے تواس میں چنا کوئی آندی ہے اے میں قاسم دے قاتل مارے علامہ فرماتے ہیں زینب رو کے کہتی اے جڑا زخم ٹھیک نہیں ہویا او منو سارے راہ جگہ کے مرحبا 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 اللہ ماتم قبول فرمائے اللہ ہائے قبول فرمائے اللہ ہائے قبول فرمائے میں بسم اللہ کرا حوصلہ کرو جملہ آخری ہے اس وقت جناب رباب رو کے فرمان دے سن تو انڈیا جیوندیاں دے زخم ٹھیک ہو گئے تو سان جیوندیاں دے زخم ٹھیک ہو گئے میں بھی تی رکھنا تھوڑے چی بھی کوئی تو پیو بیٹھا ہے نا اے درد محسوس کرے ہے خدا دی عزت دی قسمیں جناب رباب رو کے فرمان دن آپ زندہ تھی توڑے ساریاں دے زخم ٹھیک ہو گئے تے بی بی پھر اچھا رو کے آندے ہیں میری سکینہ دے قبر جی نہیں ٹھیک ہوئے میں اے جملہ خدا دی عزت دی قسم ہے قبلہ سائیں دی زبان چو سنے تو میں جتھے پڑے میرے حصے دی مجلس ہو گئی ہے پینا تے پراما دا کننا پیار ہے بولو میرے نال جملہ آخری جناب پینا تے پراما دا بولو جی کننا پیار ہے نکیاں تیاں تے پتران دا بابا جی بڑا پیار ہے نا علامہ نے ایک دن فرمایا تو میں آپ سنیا اینج اصغر دا سر جناب رباب سامنے کیتا او اللہ خضر دی زندگی ہوئے اینج سامنے کر کے تے رو کے فرمایا اصغر ایک باری اکھا کھول شہید زندہ ہوندے ایک باری اکھا کھول جملہ میرا آخری ہے تو ہائے سارے کر لوے ہے ایک باری اکھا کھول علامہ فرمان دے ماں کا حکم مان کے اصغر نے آنکھیں کھولی نا تے پٹ کے رباب نے آنکھیں کی دساں سکینہ مار گئی ہے اللہ مان سکینہ مار گئی ہے علامہ فرماتے رو رو کے رباب کہتی تھی میرا سادات سے رشتہ ختم ہو گیا پتر کربلا مر گئے تھی شام اچھ رہ گئے اللہ مان حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ